عمران خان کا پہلی بار پرویز الہی کے بارے میں بہت بڑا انکشاف۔ 2% کا ایک پاکستانی کیسے ہو گیا؟ مونس الہی بقول عمران خان کے وہ انہیں کیسے بلیک میل کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کون ہے؟ عمران خان کا عارف علوی سے فائنل مشاورت کا فیصلہ، پھر آر یا پار، ایسے کیوں انہوں نے ارادہ کیا؟ عوامی طاقت بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت، یہ کون سا راؤنڈ کون کھیلنے جا رہا ہے؟ آج ہم ان نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ خان صاحب نے پچھلے دنوں بے شمار میٹنگز کی، اپنے وفود کو بھیجا کاف لیگ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے۔ مونس الہی جب ان کو ملتے رہے، انہوں نے کبھی انکار نہ کیا۔ خان صاحب جب بھی پرویز الہی صاحب سے ملے، مونس الہی سے ملے، اور خاص کر جب انہوں نے تقریر کی اور باجوہ صاحب کے حوالے سے الفاظ کہے اور عمران خان کے خلاف گئے، تو اس کے بعد جو ملاقاتیں ہیں اس کے اوپر بڑا باغور ان کا جائزہ لیا خان صاحب نے۔ جب مونس الہی ان کو ملنے آتے تو وہ ان کے چہرے کو پڑھتے رہے، دیکھتے رہے، سنتے رہے۔ بیہائنڈ دا سین ان کا ایک اپنا بھی پارٹی کے اندر سے لوگ ہیں، جیسے افتخار دورانی ہیں، باقی لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں تو ان کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں خان صاحب، کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہائنڈ دا سین لوگ ہوتے ہیں، بڑے انٹلیکچل قسم کے، ان کے ساتھ بھی خان صاحب کی مشاورت ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو سیاسی حالات کو آبزرو کر کے خان صاحب کو ایک چیز بتاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے پہلی بار پرویز الہی صاحب کے بارے میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور ایک میٹنگ ہوئی ان کے اپنے ہی قریبی رفقا سے۔ یہ بڑی اہم خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے پرویز الہی کے بارے میں کیا کہا، اور خاص کر اپنے سیاسی کیریئر کی سب سے بڑی غلطی کو تسلیم کیا۔ خان صاحب نے سب سے پہلے تو کہا کہ میں نے آج تک فلائی کاموں کے بعد، کرکٹ کے بعد فلائی کام کیے، فلائی کاموں کے ساتھ ساتھ میں سیاست میں آیا، اور جب سے میں نے اپنے سیاسی کیریئر کے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ بقول عمران خان کے کہ اچھا بیٹسمین وہ ہوتا ہے جو ہر بال کو نہیں کھیلتا، یعنی کہ بعض دفعہ ان کے بقول کے بال کو چھوڑنا پڑتا ہے اور وہی اچھا کھلاڑی ہوتا ہے، چونکہ جب آپ ہر بار بال کو روکنے کی، شاٹ کھیلنے کی یا اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کیچ آؤٹ ہو جائیں، کاٹ بیہائنڈ ہو جائیں، باقی چیزیں ہو جائیں۔ تو اسی طرح سے انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ سیاست میں بھی بعض دفعہ ہر چیز کو آپ کو نہیں فالو کرنا ہوتا، کئی دفعہ آپ اگنور کرتے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ میرے سیاسی کیریئر کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے پرویز الہی صاحب کے اوپر اعتبار کیا، ان کے ساتھ اتحاد کیا، یا انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا، اس اتحاد کو انہوں نے قبول کیا، اور پھر سب سے بڑی مجبوری اور سیاسی غلطی یہ تھی کیریئر کی کہ میں نے پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا۔ اس بات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز جو ہے وہ جو میٹنگ تھی گھر کے اندر زمان پارک میں، وہاں پہ اس چیز کا اظہار خیال کیا، اور یہ آف دی ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں، اور ان کے بقول کے پرویز الہی بے اعتبار انسان اور ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور خان صاحب کا ایک میٹنگ کے دوران ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا، ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا اور پھر اپنی زبان سے ادا کرنا، اور پرویز الہی صاحب کے بارے میں یہ ایک خطرناک چیز ہے، اور ان کو واقعی سمجھ آ گئی کہ میں نے کیوں ایسے کیا۔ پھر انہوں نے اس سے بڑھ کے مونس الہی صاحب کی، میں کردار کشی نہیں کہوں گا لیکن ان کی بھی زبردست عکاسی کی۔ انہوں نے یہ الفاظ کہتے ہوئے عکاسی کی کہ مونس الہی جو ہیں وہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ میری جو ہے وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو کیوں لگتا ہے کہ مونس الہی جو ہیں وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ مونس الہی ان سے 12 مرتبہ ملے، ان کی ملاقاتیں ہوئی، اور اس کے باوجود عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ یہ سیاست نہیں کر رہے، یہ میرے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے، بلکہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں، اور مونس الہی کے اوپر بھی خان صاحب کو اعتبار نہیں رہا۔ اس چیز کو انہوں نے اس طرح سے ڈسکرائب کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو بات اسٹیبلشمنٹ پرویز الہی صاحب کو کہتی ہے، پرویز الہی صاحب اپنے بیٹے کے ذریعے، چونکہ اب انہوں نے میرے بارے میں ایسی چیزیں کہیں تو وہ ظاہر ہے مجھے اس طرح سے سامنا نہیں کر سکتے، یا اسی لیے میں نے وفود بھیجے ہیں، میں بھی ان کو اوائڈ کر رہا ہوں، وہ شاید مجھے اوائڈ کر رہے ہوں گے۔ تو اب پرویز الہی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی باتیں جو ہیں وہ اپنے بیٹے مونس الہی کے ذریعے میرے ساتھ مجھے پہنچا رہے ہیں، اور میرے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ مذاکرات، یہ ڈیل کی اسمبلی کب توڑیں گے، کب نہیں توڑیں گے، یہ خان صاحب کو لگتا ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور میں بلیک میل نہیں ہوں گا، نہ اس سے قبول ہوا۔ اور ویسے بھی عمران خان نے کچھ سخت فیصلے کیے ہیں، مجھے لگتا ہے ان فیصلوں کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ بہرحال وہ سیاست کر رہے ہیں، ہمیں کیا اس چیز سے لینا دینا، مگر
मोनस इलाही के ऊपर शक करना, परवेज़ इलाही के ऊपर एतबार ना करना और ये समझना कि मोनस इलाही भी जो हैं, जैसे गुज़श्ता रोज़ हमने एक एपिसोड किया था, बड़ी अहम खबर आपको दी थी कि मोनस इलाही ने खान साहब को गुज़श्ता रोज़ बबांग दौल दो टोक अल्फाज में कह दिया कि असम्बली ना तो 11 जनवरी के बाद टूटेगी, ना फरवरी के आखिर में टूटेगी, उस वक्त तक तो नहीं टूटेगी, लेकिन उसके बाद कब टूटेगी ये भी खान साहब हम आपसे कोई वादा इरादा नहीं करते। तो इसके बाद खान साहब को लगा कि ये बाप बेटा तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मोनस इलाही मैं ये कह सकता हूँ कि वो हर दो सूरतों में इमरान खान साहब के साथ चलना चाहते हैं। अलग बात है कि वो वालिद साहब की वजह से, परवेज़ इलाही की वजह से मजबूर और लाचार हैं। ये भी अलग बात है कि परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट की वजह से मजबूर और लाचार हैं। और बेशुमार चीज़ें हैं जो ऐसी चीज़ें हैं जो इनके अपने कंट्रोल में नहीं है और ये लोग अपना खुद से कोई फैसला नहीं कर सकते। फिर मैंने इस चीज़ की वजाहत करता हूँ, फिर आगे आता हूँ। 2 टके का 1 पाकिस्तानी रुपया, मेरा कहने का मतलब ये है कि अब 1 रुपया हो, यानी कि आपके पास आपकी वैल्यू देखिए कि जो बांग्लादेश 1971 में हमसे मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो के बांग्लादेश बना, उस बांग्लादेश की करेंसी जो है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और हम इस नहज के ऊपर आन खड़े हुए हैं कि 2 टके का 1 पाकिस्तानी रुपया हो गया, यानी कि 2.25 टके का। तो सॉरी, माजरत चाहूँगा। इस तरह के हालात में जब मुल्क की मैशत बांग्लादेश से भी हमारे नीचे चली गई, मुकाबला हमारा भारत के साथ है, बातें हम रशिया के साथ डील करने की करते हैं, अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं, चीन को अपना दोस्त बनाया हुआ है, फ्रांस को हम आंखें दिखाते हैं, जबकि करेंसी की और मुल्क के माशी हालात ऐसे हैं कि हम बांग्लादेश के टके से भी नीचे आ गए। तो जब तक आपकी माशी हालत ठीक नहीं होगी, आपके अपने माशी हालात ठीक नहीं होंगे, तब तक ना तो आप किसी के ऊपर खौफतारी कर सकते हैं, ना किसी के साथ उस तरह से मज़ाकरात कर सकते हैं और ना ही आपकी बात कोई भी दुनिया का मुल्क इस तरह संजीदगी से सुनने को तैयार होगा। तो ऐसे हालात के अंदर कौन क्या करेगा, कौन क्या कर सकता है, सबसे पहला अमल ये है कि मुल्क की माशी हालत ठीक करें, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करें, अपने मुल्क को भीख मंगवाने से हटाएं, उससे बच जाएं। तो फिर आप किसी को कह सकते हैं बराबरी की सतह के ऊपर कि हम ये चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, वरना देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से सुना बेहतर होता है। इमरान खान साहब का आरिफ अलवी से फाइनल मशावरत का फैसला अब आर या पार। खान साहब 1-2 दिन में आरिफ अलवी साहब से बज़ाब्ता मशावरत करेंगे। उन्होंने फैसला कर लिया मीटिंग में कि मैं उनको सारी चीज़ें बता दूंगा। वो जाके इस्टेब्लिशमेंट से कह दें अब मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकता, अब कोई मज़ाकरात और ये डीलें और जो कुछ इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ करना था, जो कुछ चीज़ें होनी थी, अब मैं अपने हिस्से की सियासत करूँगा, अवामी ताकत के साथ आगे बढ़ूँगा। कोई मज़ाकरात और ये चीज़ें सब वक्त का ज़या है। इससे कबल बाजवा साहब ने वक्त ज़या किया, अब नए चीफ साहब की डायरेक्शंस हमें समझ कोई नहीं आ रही, सारी मुदाखलत करके आप कहते हैं हम न्यूट्रल हो गए हैं, बताया कुछ और जाता है, प्रैक्टिकल कुछ और करते हैं। पंजाब के अंदर जिस तरह से हुकूमतों के अंदर उखाड़ बछाड़ सारी चीज़ें की गई वज़ीर आला के हवाले से, इन चीज़ों को सामने रखते हुए अब आरिफ अलवी साहब, जो आर्मी चीफ का पैगाम आया था, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ज़रा भी लचक नहीं दिखाऊंगा और मैं अपने हिस्से की पॉलिटिक्स सारी चीज़ें जो हैं वो मैं खुद से करूँगा, और अब ये बातें जो हैं वो आरिफ अलवी साहब को बुला के अपनी डायरेक्शन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को बता देंगे और उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, क्या चीज़ें होगी, और ये इरादे, ये नीतें करने के बाद खान साहब जब अमली तौर पे ये चीज़ें करेंगे तो उनको किस तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। खान साहब ज़्यादा गुस्से में इसलिए आए कि उनको लगा कि हमारे ऊपर कोई एतबार मैं नहीं किसी के ऊपर कर सकता, टाइम का ज़या है। फिर उनके खिलाफ जो ऑडियो लीक की गई, आप कहा जा रहा है वीडियो आए, आप वो कहते हैं कि वीडियो आ जाए, मजीद ऑडियो आ जाए, कुछ भी कर लें, किरदार कुशी इन्होंने करना तो वैसे भी है, तो मैं क्यों ना फिर अपने हिस्से का काम करूं और अवामी ताकत को साथ रखते हुए प्रेशर डेवलप करूं। देखते हैं 1 जनवरी से वो रैलियां निकालेंगे, फिर उसके बाद जलसे जुलूसों की शक्ल भी इख्तियार होगी। तो इस सारे अमल के दौरान मज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, खान साहब का प्रेशर किसी काम आएगा या नहीं आएगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। अवामी ताकत बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट इक्वल टू PDM। अब क्या होगा, फिर से ये बात पहले मेरे पॉइंटर के साथ लिंक है जो इससे कबल वजात की कि खान साहब ने अब इस्टेब्लिशमेंट का और PDM का जो है वो अवामी
طاقت کے ذریعے مقابلہ کرنے کا تیہ کیا ہے. جو باتیں اسمبلیاں توڑنے سے نہیں ہو سکیں, جو پرویز الہی صاحب ان کو دھوکہ دے گے, یا جو بھی چیزیں ہوئیں, اب کے پی کے کی اسمبلی وہ توڑنا نہیں چاہتے, تو ملک کے اندر ریلیاں, جلسے, جلوس, اس طرح کی چیزیں کر کے خان صاحب جو ہیں وہ پریشر ڈیولپ کریں گے. اور خان صاحب, میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ وہ سیانے آدمی, ان کو لگتا ہے کہ ملک کا تو نقصان ہوگا, قوم کے اوپر تو مہنگائی بڑھے گی, اس کا بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا, لیکن تھوڑے عرصے کے لیے یہ سارا بوجھ برداشت کر کے لمبے عرصے تک اگر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو میں پھر سیاسی عدم استحکام پیدا کروں گا, جس کی وجہ سے ملک کے اندر معاشی عدم استحکام نہیں آئے گا. ملک پہلے سے ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, یہ تو خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے, اور اس طرح کی چیزیں کسی صورت جو ہیں وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہیں, یہ زہر ہیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو پی ڈی ایم ہے, خان صاحب کی ان دھمکیوں کو جب وہ پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے, سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا, جلسے جلوس ریلیوں کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ مزید ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے. تو ان حالات کے اندر کوئی مذاکرات ہوں گے, کچھ 4 مہینے 5 مہینے حکومت پہلے الیکشن کروانے کے اوپر رضامند ہوگی یا نہیں ہوگی, اور خاص کر خان صاحب کو نااہل کرنا, پھر خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنا. یقیناً بھٹو صاحب کو جب شہید کیا گیا تو وہ آج تک زندہ ہیں, خان صاحب کو اب سیاست سے مائنس کریں گے تو عوام کی ہمدردیاں مزید بڑھ جائیں گی. وہ پھر وہی مثال سچ نہ ثابت ہو جائے کہ میں اگر کھمبے کو بھی کھڑا کر دوں تو لوگ ووٹ دیں گے. تو پہلے ہی ملک کے مور دین 50% لوگ ان کے ساتھ ہیں, مزید آپ نائل کر کے ان کو عوام کے دلوں میں ان کی مزید جگہ پیدا کریں گے. تو دیکھتے ہیں اس میں پی ڈی ایم حکومت کیا کردار ادا کرتی ہے, وہ کس طرح سے خان صاحب کا مقابلہ کرے گی, اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا. خان صاحب جس نیچ کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ان کے ارادے ہیں, کیا وہ ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ کتنے مخلص ہیں. عوام جو ہیں, خاص کر عوام, ان کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. تو اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے. یہ آج کے نکات تھے. اگلے ولاگ میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.